بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے اس روئے زمین پر سمود نامی ایک قوم آباد تھی جو طاقت و قوت میں اپنی مثال آپ تھی۔ انہیں اپنی قوت توانائی پر بڑا فخر و غرور تھا۔ وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پہاڑوں اور پتھروں کو تراش کر ایسی خوبصورت عمارتیں بناتے تھے جنہیں دیکھ کر آج ماہرین تعمیرات حیران ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت و توانائی کی بے مثال نعمت سے سرفراز فرمایا تھا اور ان میں ایک نبی مبعوث فرمایا تھا جو انہیں توحید و اطاعت الہی کی دعوت دیا کرتے تھے۔ لیکن وہ قوم کبر و نخوت کے نشے میں چور ہو کر سرکشی و طغیانی پر مصر کر رہی تھی اور اپنے نبی کے ساتھ ظلم و جور کی انتہا کرنے لگی۔ چنانچہ ان پر قہر خداوندی ٹوٹا اور یوں پوری قوم رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے نشان عبرت بن کر رہ گئی۔ سمود عرب کے ایک قبیلے کا نام تھا۔ اس قبیلے کے افراد سمود بن رام بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد تھے۔ ان کے علاوہ ان کے آباء و اجداد کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ چنانچہ ایک اقوال کے مطابق یہ قوم سمود بن غاصر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کی طرف منسوب تھی۔ حجاز اور شام کے درمیان ایک سرزمین حجر نامی تھی۔ اس سرزمین پر یہ قوم آباد تھی۔ آج اسے وادی سمود یا مدائن صالحہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور جہاں ان کے عجیب و غریب تعبیرات کے نمونے موجود ہیں جو سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ الا نامی شہر سے مدائن صالحہ میں داخل ہونے کا رستہ ہے۔ حکومت سعودیہ نے 1972 میں اس تاریخی سرزمین میں سیاحت کے غرض سے داخلے کی اجازت دے دی ہے۔ البتہ داخلے کے لیے وہاں کی حکومت کی طرف سے اجازت نامہ لینا ضروری ہے۔ قوم سمود میں جب بت پرستی اور شرک و کفر جیسی نافرمانیاں رواج پذیر ہو گئی تھی، بے حیائی، فحاشی اور عریانی حد سے بڑھ گئی، انسانی رشتوں کی تقدس پامال کی جانے لگی، معاشرے میں ظلم و ستم عام ہو گیا اور عدل انصاف کا جنازہ اٹھ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے اور ایمان اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو تاج نبوت پہنا کر ان میں مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں اور انہیں توحید و اسلام کی طرف بلایا، کفر و شرک اور بت پرستی کی قباحت بیان کی۔ قوم عاد کے انجام کو یاد دلا کر انہیں عذاب الہی سے خبردار کیا، لیکن ان کو نصیبوں کی کانوں پر جوں تک نہ رینگتی تھی۔ وہ طاقت کے نشے میں اس قدر مخمور تھے کہ حضرت صالح کی دعوت پر لبیک کہنے کے بجائے ان کی رسالت کی تکذیب کرنے لگے۔ ان کی جرأت سرکشی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ وہ عذاب کے مطالبات تک کرنے لگے۔ وہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ لے آئیے۔ ایک دفعہ قوم سمود کے سردار جدہ بن عمرو نے حضرت صالح علیہ السلام سے عرض کیا، آپ حق پر ہیں تو پہاڑ سے ان صفات کے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی ظاہر کر کے دکھائیے۔ اگر آپ نے یہ معجزہ دکھایا تو ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے ایمان لانے کا پختہ عہد کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ یکا یک پہاڑ کا ایک چٹان شق ہوا اور ان سے ان کے مطالبہ کردہ صفات کے عین موافق اونٹنی نمودار ہوئی۔ پوری قوم حیرت سے اسے تکتی رہی۔ یہ معجزہ دیکھ کر جدہ اپنے مخصوص لوگوں کے ہمراہ قصر اسلام میں داخل ہو گیا۔ البتہ قوم کی اکثریت اپنی سرکشی نافرمانی پر قائم رہی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لہٰذا تم اسے تنگ نہ کرو اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگاؤ اور نہ مارو اور ہانکو اور نہ ہی اس کو قتل کرنا، ورنہ اللہ کا سخت عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ چنانچہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ باغوں اور ہریالیوں میں چرتی رہتی تھی اور خوب دودھ دیتی تھی۔ قبیلے کے سبھی افراد سیراب ہو جاتے تھے لیکن دودھ کم نہ ہوتا تھا۔ اونٹنی چونکہ خوب فربا تھی، کہا جاتا ہے کہ اس کا سینہ صرف 60 گز کا تھا۔ باہیں وجوہ پانی بھی خوب پیتی تھی، حتیٰ کہ ایک دفعہ میں تیلاب یا کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے پانی کو اونٹنی اور قوم کے درمیان تقسیم فرما دیا تھا کہ ایک دن اونٹنی پیے گی اور دوسرے دن قوم کے لوگ۔
چونکہ اونٹنی کے معجزے کا قوم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا۔ بائیں وجہ اگرچہ مومن نہیں ہوئے تاہم اونٹنی کی کچھ عزت و تکریم ضرور کرتے تھے۔ کافی عرصے تک تو یہی چلتا رہا، لیکن وہ قوم سرکشی کی انتہا کو پہنچ گئی تھی، چنانچہ انہیں اونٹنی کی موجودگی بھی کھٹکنے لگی تھی۔ اس کا آزاد گھومنا پھرنا چرنا انہیں برا معلوم ہونے لگا۔ اونٹنی کی وجہ سے قوم کو ایک دن چھوڑ کر ایک دن پانی میسر ہوتا تھا، چنانچہ شیطان نے ان کے اندر طرح طرح کے وسائل پیدا کیے اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ اب اس اونٹنی سے جان چھڑائی جائے، لیکن اس کا قصہ تمام کر دیا جائے۔ لیکن قوم کا کوئی بھی فرد اس شنیع فعل کو انجام دینے سے راضی نہیں ہو رہا تھا، سو انہوں نے 2 آزاد منچ عورتوں کو اس بات پر راضی کیا کہ تم شراب کے نشے میں مدہوش کسی نوجوان کو ورغلا کر اونٹنی کے قتل پر آمادہ کرو۔ چنانچہ ان دونوں عورتوں نے مل کر 2 اوباش قسم کے نوجوانوں کو اپنے حسن و جوانی سے متاثر کر کے اس اونٹنی کے قتل پر راضی کر لیا۔ ان کے ساتھ 7 افراد اور بھی شامل ہو گئے، چنانچہ حسب مشورہ 9 افراد اونٹنی کے قتل کے غرض سے کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے کہ کب اونٹنی آئے اور ہم اس کو ہلاک کر دیں، اور قوم کے دیگر افراد عذاب الہی کے خوف سے چھپ چھپ کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ جب وہ اونٹنی کنویں پر پانی پینے کے غرض سے آئی تو مصدع نامی ظالم نے تیر کا وار کیا اور اس کی پنڈلی میں لگا اور خون کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اونٹنی کے زخم کو دیکھ کر باقی افراد میں دہشت پیدا ہوئی اور خوف کے مارے پیچھے ہٹنے لگے۔ اتنے میں وہ دونوں عورتیں آئی اور مردوں کو برا بھلا کہنے لگی، ان کی مردانگی اور طاقت و قوت پر طعنے کسنے لگی۔ یہ سب سن کر قبیلے کا طاقت ترین شخص قدار بن سالف آگے بڑھا اور اونٹنی کے پچھلے پاؤں کے اوپر کے حصے کو تلوار سے کاٹ دیا۔ اونٹنی زخم کی تاب نہ لا کر زمین پر گر گئی۔ ادھر سے ظالموں نے زخم خوردہ اونٹنی پر تیروں اور نیزوں کی برسات کر دی اور یوں اونٹنی کو انہوں نے ہلاک کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اونٹنی کا چھوٹا بچہ پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگا اور جس پتھر سے نکلا تھا اسی میں غائب ہو گیا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ قوم نے سرکشی نافرمانی کی ساری حدیں توڑ دی تھی۔ اب عذاب کا وقت آ گیا تھا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ان کی ہلاکت و بربادی اور نزول و عذاب کی بشارت سنا دی کہ 3 دن کے بعد تم پر قہر خداوندی عذاب بن کر ٹوٹنے والا ہے۔ عذاب کا مرحلہ پہلے دن سے ہی شروع ہو جائے گا۔ پہلے دن چہرے زرد پیلے پڑ جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ لال ہو جائیں گے اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ انتہائی کالے ہو جائیں گے، پھر چوتھے دن تم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، پہلے دن ان کے چہرے زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ پڑ گئے اور چوتھے دن دوپہر کے وقت ان پر سخت زلزلہ آیا اور آسمان سے ایسی خطرناک چنگھاڑ آئی جس کی وہ تاب نہ لا سکے اور ان کے جگر پارا پارا ہو گئے، ان کے کلیجے پھٹ گئے اور یوں قوم سمود اپنے انجام کو پہنچ کر نشان عبرت بن گئی۔ ناظرین محترم، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔